ماشاءاللہ عبادت گزار بیٹھے ہیں، مسجد بھی ہے، بارگاہ بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، علی کا گھر بھی ہے، عابد بھی بیٹھے ہو، وفادار بھی بیٹھے ہو۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، عابدوں کی زینت۔ بھائی مجھے یاد ہے 25-26 محرم کی مجلس میں گزشتہ سے پیوستہ میں نے یہ مجلس پڑھی تھی 26 محرم امام بارگاہ وہ انتظامیہ در حسنین کے زیر انتظام۔ تو مجھے یاد ہے میں نے وہاں ایک فقرہ کہا تھا، آپ کو تو بھول گیا ہوگا، مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ، ہر شے کی زینت ہوتی ہے، پھول چمن کی زینت ہے، ستارے آسمان کی زینت ہے، الفصاحت و زینت الکلام، فصاحت کلام کی زینت ہے، البلاغت و زینت المتکلم، بلاغت متکلم کی زینت ہے۔ جملہ آگے بڑھاؤں، ولایت علی زینت الاعمال، علی کی ولایت اعمال کی زینت ہے۔ والعقل و زینت الرجال، عقل مردوں کی زینت ہے، والذہب و زینت النساء، سونا عورتوں کی زینت ہے، علی کی ولایت اعمال کی زینت ہے۔ پھر ایک جملہ کہہ دوں، اعمال میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد، جتنے بھی اعمال ہیں انجام دے مگر علی نہ ہو تو یہ ایسے ہی ہے، بندہ ہو اور عقل نہ ہو۔ جس طرح مرد کی زینت عقل ہے، ایسے عبادتوں کی زینت ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ تو ایک زینت دے کے بدن بھی، یہ جو لباس ہے یہ بدن کی زینت ہے۔ یہ لباس کیا کرتا ہے؟ دو کام کرتا ہے، ایک تو آپ کے بدن کی حفاظت کرتا ہے، گرمی سردی کی شدت سے آپ کو بچاتا ہے، اور دوسرا آپ کے بدن پہ معاذ اللہ اگر کوئی عیب ہے تو یہ لباس چھپا دیتا ہے۔ زیادہ سردی ہے، آپ نے چادر کیوں لپیٹی ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ کو سردی لگ رہی ہے، اتنی بھی نہیں جتنی آپ نے لپیٹی، بڑا سا اتارے گرمی کی شدت ہو تو آپ دھوپ ہو تو دھوپ سے خود کو بچانے کے لیے آپ نے کچھ بدن کے اوپر ڈال دیا تاکہ دھوپ سے بچے رہیں، بارش ہوئی آپ نے کچھ ڈال دیا اپنے بدن پہ تاکہ بارش کی شدت سے بچے رہیں، سردی زیادہ پڑ گئی ایک صاحب کو دیکھ لیجئے، یہ لباس ہے جو بدن کو شدت موسم سے بچاتا ہے۔ اور دوسرا اس لباس کا کام ہے، خدا نہ خواستہ میرا بازو چلا ہو اور اس پہ داغ ہو، جب لباس نہیں ہوگا تو یہ عیب دار لگے گا، اس نے انسان کو ختم کر دے گا، معیوب لگے گا انسان۔ تو اس عیب کو بچانے کے لیے اوپر میں نے لباس کر دیا، عیب ہے مگر نظر نہیں آئے گا، یہ ہے زینت کا کمال۔ پانچویں کو علی جیسے عابد کے گھر میں، بطول جیسی عابدہ کے گھر میں وہ عابدوں کی زینت آیا۔ بھائی میں برملا ممبر پہ بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں ہم بڑے اللہ کے گناہگار بندے ہیں، ہمیں اتنا یقین ہے ہماری عبادتیں اس قابل نہیں کہ بارگاہ خداوندی میں سند قبولیت لے سکیں۔ بھائی جسے علی سجدے کرنے والا ہو، وہاں تیرے میرے سجدوں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں نمازوں کی، لیکن پھر بھی مطمئن اس لیے ہیں عبادتوں میں عیب ہے مگر زینت کو سجاد کہتے ہیں۔ سلامت رکھیں۔ ہم نے جس امام کا دامن پکڑا ہے یہ امام ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ 5 کو یہ آیا، 7 شعبان کو وہ شہزادہ آیا۔ قرآن نے کہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چونکہ یہ سارے ثواب کی بھی مجلس ہے تو ایک فکرہ یہاں بھی کہہ دوں، میرے استاد بزرگوار مفسر قرآن محسن قوم و ملت علامہ شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ کے اندر درجات عالی سے متعالی فرمائے، وہ ایک حدیث بڑا جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے کہ علی نے اپنے صحابی حارث حمدانی سے فرمایا یا حارث حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے، جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے۔ ہاں یہ اپنا مقدر ہے، کوئی مر کے علی دیکھے گا، کوئی علی دیکھ کے مر جائے گا، یہ اپنا مقدر ہے۔ تو قرآن نے، جلدی سے چل رہا ہوں مجھے 12ویں کی بارگاہ میں آنا ہے، قرآن نے کہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔
الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اور کوئی آیت نہیں ملی بسم اللہ یہ بتائے کہ یہ مزہ ہوتا کیسا ہے. چکھنا ہر کسی نے ہے مگر ذائقہ اللہ نے نہیں بتایا. آدم صفی اللہ بنے ذائقہ نہیں بتایا, نوح نجی اللہ بنے ذائقہ نہیں بتایا, ابراہیم خلیل اللہ بنے ذائقہ نہیں بتایا, اسماعیل ذبیح اللہ بنے موت کا ذائقہ نہیں بتایا, موسیٰ کلیم اللہ بنے موت کا ذائقہ نہیں بتایا, عیسیٰ روح اللہ بنے موت کا ذائقہ نہیں بتایا, علی ولی اللہ بنے موت کا ذائقہ نہیں بتایا, محمد حبیب اللہ بنے موت کا ذائقہ نہیں بتایا, حسین 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 خلیل اللہ کا بھی وارث, کلیم اللہ کا بھی وارث, صفی اللہ کا بھی وارث, مگر موت کا ذائقہ نہیں بتایا. 7 شعبان کو حسن کے گھر میں وہ شہزادہ آیا جس نے وہ پیاس بجھا دی جو بندے ترسے تھے کہ یہ موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے. حسین ابن علی نے فرمایا قاسم موت کو کیسا پاتے ہو, شب عاشور کی بات ہے. تو قاسم ابن حسن نے فرمایا چچا جان اگر آپ کے راستے میں آ جائے نا الموت احلی من العسل. قاسم نے بتا دیا امام وقت کے راستے میں آنے والی موت کا ذائقہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے. قرآن کی تفسیر کی 7 شعبان کو شہزادہ قاسم اور 11 شعبان کو وہ شہزادہ آیا جو محمد نانا کی قبر پہ جا کے دعائیں کرتا تھا, اللہ مجھے جس سے پیار تھا تو نے لے لیا, اب کوئی ایسا بھیج جو تیرے حبیب جیسا ہو. اللہ نے حسین کے گھر میں محمد ثانی کو بھیج دیا, علی اکبر کو بھیج دیا. اور ایک فکرہ کہوں, لفظ اکبر 2 ناموں کے ساتھ ہی جچتا ہے, اللہ اکبر اور علی اکبر. ایسا ہی ہے نا, یہ اکبر 2 ناموں کے ساتھ ہی جچتا ہے, اللہ اکبر علی اکبر. جس کے بارے میں حسین ابن علی نے فرمایا تھا کہ نطق میں بھی نانا جیسا ہے, یہ خلق میں بھی نانا جیسا ہے, یہ خلق میں بھی نانا جیسا ہے. آپ نے یہ مولا کا فرمان 20 مرتبہ سینکڑوں مرتبہ منبر کی زبان میں سنا ہوگا, مگر کبھی اس کی گہرائی پہ تو جائیے. معصوم مولا فرما رہے ہیں, کوئی شاعر کی شاعری نہیں ہے جسے آپ مبالغہ کا نام یا تخیل کا نام دے کے سائڈ پہ لگا دیں. معصوم کی زبان سے نکلا ہے میرا اکبر نطق میں محمد جیسا. اب محمد کا نطق کیا ہے, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد وہ بولتا ہے جو وہ کہتا ہے, اکبر بھی وہی بولتا ہے جو مرضی خدا کہتی ہے. اور کہا خلق میں محمد جیسا اور خلق میں محمد جیسا. یہ خلق اور خلق میں کیا فرق ہے؟ خلق کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے, خلق کا تعلق خلقت کے ساتھ ہے. اخلاق بندہ خود بناتا ہے, خلق اللہ کرتا ہے. نہیں توجہ بھائی, میری شکل کیسی ہے اس میں میرا اختیار نہیں, اللہ نے بنایا. میری عادتیں کیسی ہیں اس میں میرا اختیار ہے. یہ جو خلقت ہے اسے خلق کہتے ہیں, جو عادتیں ہیں اسے خلق کہتے ہیں. اللہ نے جو بنایا محمد جیسا, بلکہ فطرہ بدل کے کہوں حسین نے فرمایا یہ خلق میں بھی محمد جیسا خلق میں بھی محمد جیسا. تو پتا چلا اللہ اکبر کو بنائے تو بھی محمد جیسا بناتا ہے, اکبر خود کو بنائے تو بھی محمد جیسا بناتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر. اب چلتے ہیں اس کی بارگاہ جس کے بارے میں نے قرآن کی آیت مجیدہ پڑھی, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو. بقیت اللہ کے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بولے نہ بولے ہی نہیں تو آج کے جشن میں جھوم جھوم کے بولنا چاہیے, کیونکہ جس نام سے آپ کی تنظیم کا نام ہے اسی کا جشن ہو رہا ہے. آج میں بتاؤں گا کہ مولا کو بقیت اللہ کیوں کہا جائے. میں نے آپ کے سامنے جو درود پڑھا, اللہم صلی علی صاحب صولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ. بقیت اللہ اسے کہا جاتا ہے جو آدم سے خاتم تک اور خاتم سے قیامت تک سارے نبیوں کا,
سارے ولیوں کا، سارے وصیوں کو ایک بیکر میں ڈال کے نچوڑ کے طور پہ پیش کیا جائے۔ بھائی آدم صفی اللہ ہے، آدم کی صفوت کو دیکھنا ہو۔ آپ نے یہ حدیث سنی نا کہ نبی نے فرمایا کہ جس نے آدم کا جلال دیکھنا ہو، یوسف کا جمال دیکھنا ہو، یعقوب کا صبر دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، اسے چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ علی کے چہرے کو دیکھو گے انبیاء کے اوصاف نظر آئیں گے۔ بھائی علی کے چہرے کو دیکھ کے نبیوں کے اوصاف نظر آتے ہیں، مہدی کے چہرے کو دیکھ کے علی بھی نظر آتا ہے، آدم بھی نظر آتا ہے۔ سارے انبیاء کے کمال اور سارے ائمہ کے کمال اللہ نے جس ایک ذات میں رکھ دیے، اسے مہدی دورہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا یہ ابھی جتنے بھی شخصیات ہستیوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، اس کو دیکھ کے مجھے قرآن کی ایک اور آیت یاد آئی۔ قرآن نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، یہ کھانا نعمت ہے، شکر کرو گے تو اور ملے گا۔ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو شکر کا طریقہ عبادت کے طور پہ شکر کرنا، ایک ہے اگر رزق مل رہا ہے تو حلال طریقے سے کماؤ، یہ بھی شکر کی نعمت ہے، شکر کا طریقہ ہے۔ اگر حرام سے کماؤ گے تو یہ کفر ہے، یا دیے ہوئے رزق سے ناجائز استعمال کرو گے تو یہ کفر نعمت ہے، جائز طریقے سے استعمال کرو گے تو یہ شکر نعمت ہے۔ شکر کرتے جاؤ گے اللہ اور دیتا جائے گا۔ کہہ وہ رہا ہے کہ جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، شمار کرنے والے کر ہی نہیں سکتے۔ بھئی جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تین نعمتوں کو تمام کر دیا۔ وہ کون سی نعمت تھی جس پہ نعمتیں تمام ہو گئی؟ وہ غدیر کے میدان میں ملنے والی ولایت علی ہے۔ تو اللہ نے کہا نعمت پہ شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ آؤ چھوٹی نعمتوں کی بات نہیں کرتے، بڑی نعمت کی جانب چلتے ہیں۔ اور بڑی نعمت علی سے بھی بڑھ کے وہ ہے کہ جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب تجھے نہ بناتا تو میں کچھ نہ بناتا۔ اس کا مطلب کہ جتنی نعمتیں ہیں یہ صدقہ حبیب خدا کا ہے، یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کی ذات ہے نا۔ تو قرآن نے کہا نعمتوں میں شکر کرو، اللہ اور نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اب بتاؤ نعمت کا نام ہے مصطفیٰ، کس نے شکر کیا، کس نے کفر کیا؟ جو محمد کو اپنے جیسا کہے وہ شکر نہیں کر رہا، وہ کفر کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ یہی وجہ ہے جنہوں نے اپنے جیسا کہا تھا انہیں کوئی ملا ہی نہیں، اور جنہوں نے محمد کو وہ محمد مانا جو اللہ کا دیا محمد ہے۔ یہ شکر پہ شکر کرتے گئے نعمت پہ، اللہ نے نعمت پہ شکر کے بدلے میں ایک اور نعمت دے دی جسے ولایت علی کہا جاتا ہے۔ اب قرآن کا وعدہ تھا تم شکر کرتے جاؤ میں نعمتیں دیتا جاؤں گا۔ پھر انہوں نے علی کا شکر کیا، اللہ نے حسن دے دیا۔ پھر انہوں نے حسن کا شکر کیا، اللہ نے حسین دے دیا۔ انہوں نے حسین کا شکر کیا، اللہ نے زین العابدین دے دیے۔ انہوں نے سید سجاد کا شکر کیا، اللہ نے باقر العلوم دے دیے۔ انہوں نے پھر شکر کیا، اس نے صادق عطا کیے۔ اس نے پھر شکر کیا، اس نے قاسم دے دیے۔ بندے نے پھر شکر کیا، اس نے رضا دے دیا۔ اس نے پھر شکر کیا، اس نے تقی دے دیا۔ اس نے پھر شکر کیا، اس نے نقی دے دیا۔ بندے نے پھر شکر کیا، اس نے عسکری دے دیا۔ شکر بندہ کر رہا ہے، دینے والے کے خزانے میں کمی بھی نہیں۔ اس نے پھر عسکری کا شکر کیا، اس نے کہا تجھے بھی خالی نہیں چھوڑوں گا۔ 15 شوال عسکری کے گھر میں، عسکری نے اپنی پھوپھی سے کہا حکیمہ پھوپھی گھر سے نہ جانا، گھر میں رکو، اللہ ایک اور نعمت دینے والا ہے۔ بی بی حکیمہ نے کہا عسکری بیٹا مجھے اس نعمت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ روک مسکرا کے عسکری مولا نے فرمایا پھوپھی جان جس نے آنا ہے نا یہ موسیٰ کا وارث ہے۔ اللہ نے موسیٰ بھیجتے وقت بھی موسیٰ کی ماں میں کوئی آثار نہیں رکھے تھے۔ اللہ نے مہدی بھیجتے وقت بھی مہدی کے آنے کا کوئی اثر نہیں رکھا۔ بی بی
حکیمہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد نماز شب کا وقت گزرا، فجر قریب تھی کہ نرجس کے حجرے میں ایسا نور چمکا، زبان سے کہنا تو بڑا ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ روایت کہتی ہے کہ شہزادہ نمودار ہوا، شہزادے کا نمودار ہونا تھا کہ فوراً سر سجدے میں چلا گیا. اس شہزادے نے اپنے لبوں پہ ورد جاری کیا، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا ہے. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو جانا ہی ہے. ابھی جو میں نے درود پڑھا اس کا کیا فکرہ تھا؟ اللہم صلی علی صاحب صولت الحیدریہ، اے حیدر کی آواز کے نائب، اے حیدر کی آواز کے جانشین، تم پہ ہمارا سلام ہو. اچھا یہ جانشین آتے ہی کیا کہہ رہا ہے؟ حق آ گیا باطل چلا گیا. روایت کہتی ہے کہ جب علی ولی ظاہری خلافت کے وقت منبر پہ آئے تھے، میں نے اسی محرم میں یہ فکرہ کہا تھا، منبر پہ علی آئے اور آتے ہی علی مولا نے فکرہ فرمایا، فرمانے لگے جاء الحق وزہق الباطل، آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے. علی بھی کہے حق آ گیا اور علی کا جانشین بھی کہتا ہے حق آ گیا ہے. ایسا نہیں مل کے بلند تر صلوات. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے ما سبق ائمہ جیسی نعمتوں کا شکر کیا، اللہ نے آپ کو امام زمانہ کی ریت بنا دیا. یہ جو آج امام کے وجود کا انکار کر رہے ہیں نا، ان کے بڑوں نے محمد کی نبوت کا انکار کیا تھا. بھائی یہ قرآن کا فیصلہ ہے، شکر کرو گے تو اللہ دے گا. یہ نہیں ملا کہ انہوں نے پہلی نعمتوں کا شکر نہیں کیا. اور یہ یاد رکھیے گا شیعہ سنی تمام مکاتب فکر میں یہ بات مسلم ہے کہ کوئی آئے گا وہاں سے عیسیٰ نازل ہوں گے، عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور آنے والے کا نام مہدی ہوگا. یہ بھی مسلم ہے، مگر اس میں ایک اختلاف ہے. بعض اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ یہ جس نے ظہور کرنا ہے، یعنی جس کا نام مہدی ہوگا، اس کی ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی. بعض علماء کا یہ کہنا ہے، مگر اکثر علماء اہل سنت کا بھی کہنا ہے نہیں، ولادت ہو چکی ہے، پردہ غائب ہے اور عیسیٰ بھی غائب ہے. اور تمام شیعہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ولادت ہو چکی ہے، پردہ غائب ہے. انکار کسی کے ہاں نہیں. اور میں حیران ہوں، صحیح بخاری کے جملے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک لفظ سے غور کیجئے گا، صحیح بخاری کے جملے پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک لفظ کا مبالغہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بھائی حد ہو گئی، جو آخری ہے وہ علیہ السلام، جو پہلا ہے وہ رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ بھائی یاد رکھنا، جس کے پیچھے عیسیٰ نبی پڑھے گا، امتی نہیں، عام بندہ نہیں، رس علی مسجد کا کوئی باشندہ نہیں، بقیت اللہ کا کوئی فرد نہیں، علی مسجد کا کوئی نمازی نہیں، فیصل آباد کا کوئی مادنی ملنگ نہیں، بلکہ عیسیٰ مہدی کے پیچھے. عیسیٰ نبی ہے مگر جرت نہیں کہ علی کے آخری بیٹے کے آگے آئے. مجھے جملہ کہنے دو نا، عیسیٰ نبی ہو کے علی کے آخری بیٹے کے آگے نہیں آ سکتا تو
کے ہاں مسلم ہے. معصوم کتنے ہیں؟ عصمت کبریٰ پہ جو فائز ہے 14. امام کتنے ہیں؟ 12. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب ایک ہستی کے بارے میں کوئی فضیلت ثابت ہو جائے تو دوسرے کے لیے علیحدہ سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چہرے 14 ہیں، علم ایک ہے. چہرے 14 ہیں، کردار ایک ہے. چہرے 14 ہیں، گفتار ایک ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ علی مولا کا ذکر قرآن میں اللہ نے جہاں بھی کیا ہے نام نہیں لیا؟ کیوں؟ نام لے لیتے تو علی کی ذات میں یہ صفت قید ہو جاتی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحب امر کی اطاعت. اب صاحب امر ہر دور میں بدلتا رہا ہے. محمد کے دور میں صاحب امر علی تھا، علی کے بعد حسن تھا، حسن کے بعد حسین تھا. آج اگر قرآن میں یہ آیت موجود ہے تو کوئی صاحب امر بھی موجود ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہر امر میں ملائکہ اجازت لینے آتے ہیں. امر کی اجازت اس سے لی جاتی ہے جو صاحب امر ہوتا ہے. اور یہ کس رات کی بات ہے؟ یہ شب قدر کی بات ہے. اور شب قدر کے بعد ساری راتوں سے افضل جو رات ہے وہ شب نیمہ شعبان ہے. شب نیمہ شعبان اسی مسیح انسانیت کی ولادت کی رات ہے. صلوات بھیجیے سارے مل کے آواز. بات پہنچ رہی ہے میری آپ کو؟ اچھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مولا، تو میں نے کیا عرض کیا کہ جب امتی مصطفیٰ کے آگے کیسے آئے گا؟ کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا، یہ جو آیت مباہلہ ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا آیت مباہلہ میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا. نفس پیغمبر مولا امیر ہے. اور شیعہ مفسرین اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں چونکہ علی نفس پیغمبر ہے، اور اگر پیغمبر پہلے تمام انبیاء سے افضل ہیں تو علی نفس پیغمبر ہونے کے حوالے سے سارے نبیوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا نام گزرا ہے جو صاحبان علم و صاحبان مطالعہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کتنا وسیع نام لینے لگا ہوں. جناب فخر الدین رازی اہل سنت کے مفسر ہیں. انہوں نے اس آیت کی روشنی میں فقرہ لکھا. اب چونکہ وہ اس استدلال کو رد تو کر نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، جو شیعوں نے استدلال کیا کہ علی نفس پیغمبر ہے، چونکہ نفس ہے محمد کا، تو جس طرح محمد افضل ہے سارے نبیوں سے، اسی طرح علی بھی افضل ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبیوں سے. انہوں نے پھر ایک جملہ لکھا. انہوں نے کہا کہ ہم علی کو نبیوں سے افضل نہیں مان سکتے کیونکہ مسلمانوں کا یہ متفقہ اجماع ہے کہ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ کہنا ہے ہم اس اجماع کے قائل ہیں جس میں معصوم موجود ہو، اور جو اجماع سیرے سے ہی قرآن سے ٹکرا رہا ہو پھر قرآن کو لیں گے، اجماع کو قبول نہیں کریں گے. اور رہی بات اجماع کی، آپ زیارت میں پڑھتے ہیں نماز کے بعد السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. امام کی زیارت میں موجود ہے نا یہ جملہ، اے رحمان کے خلیفہ تجھ پہ ہمارا سلام. امام ہے خلیفہ رحمان. اور آپ کو بتاؤں خلافت میں اجماع کی کیا حیثیت ہے. اللہ جب اپنا خلیفہ بناتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. میں ملائکہ نے مل کے اجماع کیا اللہ اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا. ملائکہ نے مل کے اجماع کیا اسے نہ بنا. اللہ نے کہا میں بنا رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خاموش.
چپ کروا دیا اللہ نے، کیونکہ اللہ کے خلیفے کا معاملہ تھا۔ تو مجھے کہنے دو نا، جب خلیفہ رحمان کی بات ہو، اللہ معصوم ملائکہ کا اجماع قبول نہیں کرتا، تیری کیا اوقات ہے؟ صلوات بھیجئے امام کی ذات پہ بابا سے بلند۔ ہمارے دیگر صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ بقیت اللہ۔ اچھا امام آگے مقتدی۔ ہمارے ہاں شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم ہر ایک کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں کہوں گا جس کا دل کر رہا ہے کہ نماز پڑھائی ہم پیچھے پڑھتے نہیں۔ اگر کوئی یہاں صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب فضل موجود ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ ایسا ہی ہے، ہم جیسے طالب علم موجود ہیں اور بزرگان کے ہاں موجود ہیں، میری کیا مجال کہ میں نماز پڑھاؤں؟ ہو جائے گی، مگر ان کی موجودگی میں بھی ہو جائے گی، لیکن علم و ادب کو دیکھتے ہوئے انہیں ترجیح دی جائے گی، کیونکہ وہ صاحب علم ہے ہم سے زیادہ، اور آپ بھی کہیں گے بھائی وہ آ گیا۔ ایسا ہی ہے۔ دو چیزیں اور بھی شرائط ہیں جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، مگر دو بنیادی شرائط ہیں، ایک عالم ہو اور ایک عادل۔ عالم بھی ہو، عادل۔ یہاں عادل سے مراد واجبات کا پابند ہو، ٹھیک ہے۔ اب آگے وہ ہوگا جو زیادہ عالم ہے، زیادہ عالم۔ عیسیٰ کیا شریعت کے خلاف عمل کرتے ہیں؟ نہیں، عیسیٰ مانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ عالم علی کا بیٹا ہے، مجھ سے زیادہ عادل علی کا بیٹا ہے۔ اب علی کا لال ہوگا آگے، بلکہ کیوں کہوں فاطمہ کا پسر آگے، مریم کا پسر پیچھے، بلکہ یوں کہوں شہزادی کا بیٹا آگے، کنیز کا بیٹا پیچھے۔ مریم کا پدر عمران ہے، گر زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر کا ملا۔ تاریخ نے مریم کے ایثار کا کب ہے ذکر کیا، کل مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قربان کر ڈالا۔ کرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا۔ اللہ بھی اس دن کیا امامت کروائے گا اور کس کس کو مقتدی بنائے گا۔ آگے بھی معصومہ کا بیٹا، پیچھے بھی معصومہ کا بیٹا، لیکن آگے معصومہ کبریٰ کا بیٹا، پیچھے معصومہ صغریٰ کا بیٹا۔ آگے بلکہ یوں کہوں پیچھے اس کا بیٹا جو شوہر نہ رکھ کے بطول ہے، آگے اس کا بیٹا جو شوہر رکھ کے بھی بطول ہے۔ تو امام زمانہ کو مولا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے یہ افضل ہیں۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ عیسیٰ مقتدی، مہدی امام۔ اسی عیسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ نے کہا تھا انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے ایک آیت لے کر آیا۔ اس آیت کے لانے کا نتیجہ یہ ہے کہ میں خلق کرتا ہوں پرندوں کو۔ مٹی کے بنے پرندوں میں عیسیٰ بإذن اللہ روح بھون کے جان پیدا کر دی۔ کیوں؟ بآیات اللہ، اللہ کی نشانی لے کر آیا۔ نشانی اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے اصل تک پہنچا جائے۔ نہیں، مجھے اور قریب کرنا پڑے گا۔ بھائی آپ کے گھر کی چھت پہ ایک جھنڈا لگا ہوتا ہے جسے آپ عربی میں اور احترام میں علم کہتے ہیں۔ یہ نشانی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اس
گھر والے کا تعلق کسی وفا والے کے ساتھ ہے. دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے یہ غدار کا نہیں وفادار کا گھر ہے. کلیئر ہو گئی؟ یہ علم نشانی ہے کسی اصل تک پہنچانے کے لیے. کلیئر؟ اب مولا جناب عیسیٰ نے قرآن کیا ہے بے آیات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی کے ساتھ آیا. یعنی میں گویا آیت اللہ ہوں. عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی نشانی ہوں. اچھا میں کرتا کیا ہوں کہ بے اذن اللہ کے اذن سے مردوں میں جان ڈالتا ہوں. آیت اللہ. عیسیٰ آیت اللہ ہے، آیت اللہ العظمیٰ نہیں ہے. وہ علی ہے جو مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز. انا حی علی خیر العمل، میں خیر عمل ہوں. انا صراط المستقیم، میں سیدھا راستہ ہوں. انا آیت اللہ العظمیٰ، میں اللہ کی طرف لے جانے والی سب سے بڑی نشانی ہوں. ارے حد نہیں ہوگی بے اذن اللہ تو آیت اللہ کے اختیار مان گیا اور علی کے اختیار نہیں مانتا. بھائی عیسیٰ کے اختیار کو مان گیا. عیسیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں، عیسیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں. عیسیٰ مریضوں کو شفا دے سکتے ہیں، عیسیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. اور اگر میں کہوں علی کر سکتے ہیں تو پھر جواب آئے گا کیسے کر سکتے ہیں؟ علی تو بندہ ہے، تو کیا عیسیٰ اللہ ہے؟ بھائی عیسیٰ تو خود کہتا ہے میں اس کا بندہ ہوں. قرآن میں موجود ہے عبداللہ، میں اس کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں. تو میں نے کیا کہا؟ آگے وہ آتا ہے جو افضل ہوتا ہے، پیچھے وہ ہوتا ہے جو مفضول ہوتا ہے. مہدی عیسیٰ سے افضل ہے تو جو مہدی کا بھی بابا ہے. تو کیا علی نبیوں سے افضل نہیں ہوگا؟ یاد رکھنا تشیع کا عقیدہ سوائے آخری نبی کے سارے نبیوں سے افضل ہے علی ابن ابی طالب. جب آخری بیٹا افضل ہے علم میں تقویٰ میں علی سے. ہاں جو یہ کرتے ہیں بے اذن اللہ کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کی دی ہوئی اجازت سے یہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، یہ سورج کو بھی پلٹا سکتے ہیں، یہ چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں. عیسیٰ کے منہ سے پڑھے جائیں تو قبول ہو جاتے ہیں، اگر علی کے پڑھے جائیں تو قبول نہیں ہوتے. بھائی یہ علی 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 اللہ تو بھائی علی اللہ نہیں ہے. علی کے یہ معجزے دیکھ کے ہی تو ہمیں اللہ کا اندازہ ہوا کہ جس کا بندہ یہ ہے وہ خود کیا ہوگا. بھائی جو لوگ مولا امیر کو معاذ اللہ خدا کے منصب پہ لے کے جاتے ہیں وہ مولا علی کی توہین کرتے ہیں. اگر علی خدا ہے تو پھر کوئی فضیلت تو نہ ہوئی کہ علی نے سورج پلٹا دیا. جب ہے ہی خدا پھر علی کی فضیلت تو نہ ہوئی کہ کنکروں سے کلمہ پڑھایا. علی کی فضیلت تو نہ ہوئی کہ درخت کو چلنے کی طاقت عطا کی. جب ہے ہی خدا، جب خدا ہو کہ یہ کرے تو کمال نہیں ہے. علی بندہ بھی ہے پھر بھی مردے اٹھا رہا ہے، یہ کمال ہے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد کی ساتھ. بات بھائی کیا ہو گیا؟ دونوں جا رہے ہیں یا علی یا علی. خیریت ہے؟ جلدی آئیں، میں باہر والوں کو بلا رہا ہوں، آپ اندر سیٹ پہ جا رہے ہیں. مل کے صلوات پڑھیں بآواز. اچھا ایک میرے مولا کا لقب ہے جو کہ کشف الغمہ میں بھی لکھا اور بہار الانوار کی تقریباً آیت نمبر جلد نمبر 51 میں امام زمانہ کے لقب لکھا ہوا ہے طاؤس اہل الجنہ. طاؤس عربی میں مور کو کہا جاتا ہے. مور پرندوں میں وہ پرندہ ہے جو اپنے اندر سارے پرندوں کے رنگ رکھتا ہے. میں آج بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. میں نے کہیں آگے جا کے آپ کو بھی تو جلدی نہیں ہے نا، بس بیٹھے ادھر ہی، میں بھی ادھر ہی کام کر رہا ہوں.
ताऊस उस परिंदे को, यानी मोर उस परिंदे को कहा जाता है जो अपने अंदर हर परिंदे का रंग रखता है। जब ढेर सारे परिंदे मौजूद हों और दरमियान में मोर अपने पर बिछाता हुआ आए तो मोर से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं लगता। मौला अमीर बिहार में फरमाते हैं हमारा आखिरी अहले जन्नत में ताऊस की हैसियत रखता होगा। इसका मतलब है देखिए, हसनैन जन्नती जवानों के सरदार हैं और महदी जन्नत वालों में मोर की हैसियत रखते हैं। इन जिस तरह परिंदों में मोर है, इसी तरह अहले जन्नत में इमाम ज़माना है। तवज्जो, अब जन्नती कौन कौन है? आदम भी जन्नती, नूह भी जन्नती, इब्राहिम भी जन्नती, इस्माइल भी जन्नती, नूह भी जन्नती, शेष भी जन्नती, यूसुफ भी जन्नती, इसहाक भी जन्नती, याकूब भी जन्नती, मूसा भी जन्नती, हारून भी जन्नती, ईसा भी जन्नती। ये सारे अंबिया, भाई अब 1,24,000 के नाम नहीं आते, जितने आते हैं मैंने नाम ले लिए। हज़रत लूत भी जन्नती, इदरीस भी जन्नती, शुएब भी जन्नती, हज़रत खिज़र भी जन्नती, हज़रत इलियास भी जन्नती। बस इतने आते। अब ये जो नाम है वो लिए हैं जो मुझे आते हैं, वरना कमोबेश सवालात अंबिया तो हैं, सारे जन्नती हैं ना, सारे जन्नती। अच्छा, बाद में आए औलिया पे, आयमा पे, अली भी जन्नती, हसन भी जन्नती, हुसैन भी जन्नती, सैयद सज्जाद, आखिर तक सारे जन्नती। जिस तरह परिंदों के अंदर एक मोर चमकता हुआ है और हर परिंदे का रंग अपने परों में रखता है, इसी तरह जन्नत में बस नरजिस का लाडला होगा जो आदम की सफ़्वत भी रखता है, नूह की नजाबत भी रखता है, इब्राहिम की खुल्दत भी रखता है, मूसा का करीम होना भी रखता है, ईसा का रूहुल्लाह होना भी रखता है, मोहम्मद की विलायत भी रखता है, अली की विलायत भी रखता है, हसन की इमामत भी रखता है, हुसैन की शुजाअत भी रखता है, सज्जाद की इबादत भी रखता है, बाकिर का इल्म भी रखता है, जाफर की सलामत भी रखता है, कासिम का फैज़ और गज़ब भी रखता है, रज़ा का जूद भी रखता है, तकी की सखावत भी रखता है, नकी की नकावत भी रखता है, अस्त्री की हैबत भी रखता है, अल्लाह की खैबत भी रखता है। तो अब उस दरूद की तरफ आइए जो मैंने खुतबे में पढ़ा था, अल्लाहुम्मा सल्लि अला साहिब सौलतिल हैदरिया। हैदर की आवाज के जानशीन तुझ पे हमारा सलाम, रसूल की इस्मत के वारिस तुझ पे हमारा सलाम। यानी अल मुख्तसर तमाम अंबिया और तमाम औलिया के सिफात यकजा अगर किसी जात में नजर आते हैं तो वो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ सलावत कीजिए। थोड़ा बढ़ लिया जाए और अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान। जिसका जिक्र कर रहे हो ये सिर्फ इंसानों पे हुज्जत नहीं है, ये जिन्नात का भी इमाम है। अस्सलामु अलैका या खलीफत रहमत, अस्सलामु अलैका या कामिल कुफ्र व तुग़यान, ए कुफ्र और जुल्म को मिटाने वाले, अस्सलामु अलैका या दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, जुल्म और सितम और दुश्मनों को मिटाने वाले। खुदा की कसम क्या क्या जिक्र है, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए खैर बक़ियतुल्लाह है। तब खैर कुली तौर पे बात हुई है, घर की खैर इमाम ज़माना के वजूद से, माल की खैर इमाम ज़माना के वजूद से, कलाम की खैर इमाम ज़माना के वजूद से, रिज़्क़ की खैर इमाम ज़माना के वजूद से, कारोबार की खैर इमाम ज़माना के वजूद से, औलाद की खैर इमाम ज़माना के वजूद से, वालिदैन की खैर इमाम ज़माना के वजूद से। आइए आपको एक और पॉइंट की जाने लेके जाता हूँ। किसी भी इमाम के गुलाम को जब आप, चूंकि मरहूम के साले सवाब की भी मजलिस है तो इसी से मुत्तसिल गुफ्तगू करूँ,
جب آپ نے نماز جنازہ پڑھی تھی، اللہ درجات بلند فرمائے، تقریب رحمت فرمائی امام کے حضور کے صدقے میں، جب آپ نے نماز جنازہ پڑھی تھی تو جو مولانا نماز جنازہ پڑھا رہے تھے انہوں نے یہ فقرہ پڑھا، آپ نے بھی یقیناً پیچھے پیچھے دہرایا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ یہ خیر میں تھا۔ اب مجھے بتائیے، اللہ نہ کرے اگر مرنے والا چور ہو اور آپ کہیں کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور پتہ بھی ہے سارے اتنی چوریاں کرتا رہا، بندہ جھوٹ بولتا تھا ساری زندگی، اور آپ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ یہ خیر میں تھا۔ جانتے سب اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے ہیں کیا؟ نہیں۔ کسی نے سعدی عالم محمد سے پوچھا تھا، مولا ہم جھوٹ نہیں بولتے اللہ کی بارگاہ میں؟ جانتے بھی ہیں گناہگار تھا، جانتے بھی ہیں معاذ غیبت کرتا تھا، جانتے بھی ہیں چوری کرتا رہا، اور ہم کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے یہ خیر ہے۔ مولا نے فرمایا اس خیر کو سمجھتے کیا ہو؟ کہتا مولا آپ سمجھائیے۔ فرمایا اس خیر سے میرا مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اے اللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یہ جانتا ہوں یہ علی کا ماننے والا تھا۔ تو جو آیت آج ہم نے پڑھی یہ بھی تو یہی کہہ رہی ہے بقیت اللہ خیر لکم، تمہارے لیے خیر مہدی کو ماننے میں ہے۔ میرا اللہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں کہ امام کا انتظار کرنے والا امام کے صدقے میں تو اس سے گناہ معاف کر۔ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر کوئی امام کے وجود کو اپنے لیے خیر نہیں مانتا تو اس بیچارے پہ بھی گلہ بنتا نہیں، کیونکہ قرآن نے شرط لگائی ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ امام کے وجود کو وہی مانیں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا۔ اللہ ہدایت دے اس بندے کو، میں نام بھی نہیں لوں گا ممبر پہ، ان صاحب سے بڑی دنیا متاثر ہوئی ہے، میں تو کئی بار ممبر پہ کہہ چکا ہوں کہ اتنی جلدی ہر کسی سے متاثر نہ ہو جائے، اپنے جوان سے کہہ رہا ہوں، اپنے علماء مر نہیں گئے جو اب غیروں کے در پہ جا کے عید دینا چاہیں۔ باب مدینہ العلم ہمارے پاس، نجف اشرف ہمارے پاس، قم المقدسہ ہمارے پاس ہے۔ ان صاحب نے یہ کہا جی اگر شیعوں کا امام مہدی زندہ ہے تو کوئی اس کا واٹس ایپ نمبر لا کے دے، اندازہ کرو۔ اب اس جملے سے یوں صاحب کی علمی قدر، علمی حیثیت کا اندازہ ہو گیا ہمیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہے تو اس کا کوئی واٹس ایپ نمبر، میں اس کی زبان میں اس کو جواب دینا چاہوں گا۔ اس امام سے رابطے کے لیے جو واٹس ایپ نمبر ہے نا، جس گروپ میں یہ ایڈ ہے نا اسی گروپ میں عیسیٰ ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو اسی گروپ میں اللہ ہے۔ جس نمبر پہ اللہ سے رابطہ ہے نا اسی نمبر سے مہدی سے رابطہ ہے۔ بلکہ جملہ بدل کے کہہ دوں، اگر تمہیں نمبر چاہیے اللہ تک پہنچنے کا وہ بھی ہم بتاتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا بس ایک نمبر ہے، 5 12 14۔ اسی نمبر سے اللہ بھی مل جائے گا، مہدی بھی مل جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بھائی کمال ہو گیا، واٹس ایپ نمبر چاہیے۔ اللہ کا کون سا واٹس ایپ نمبر ہے بھائی؟ حضرت عیسیٰ کا کون سا واٹس ایپ نمبر ہے؟ عیسیٰ کے بارے میں تو مانتے ہو کہ بھائی وہ تو اتنی دیر کے موجود ہیں، انہیں موت نہیں آئی اور وہ نازل ہوں گے۔ جس نے عیسیٰ کو رکھا ہے نا اسی نے مہدی کو رکھا ہے۔ یہ شیطان کب سے ہے؟ آدم بابا کے دور کا۔ جتنے بزرگان بیٹھے ہیں آپ سے بھی بہت پہلے کا، بلکہ آپ کے باو اجداد اور کیا سے کیا اور وہ آدم نبی کے دور میں تب سے ہے نا اب تک۔ یہ اپنا اپنا ظرف ہے، ماننے پہ آئیں تو شیطان مان لیں گے۔ ظرفیت کی بات ہے نا بھئی، جس اللہ نے شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع دیا ہے اسی نے مہدی کو ہدایت کا موقع دیا ہے۔ اگر گمراہ کرنے والا موجود ہو اور ہدایت کرنے والا کوئی موجود نہ ہو تو یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔
بندہ تو کہہ دے گا قیامت کے دن جا کے میرا اللہ گمراہ کرنے والا تھا مگر ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا، جنہیں ہم اولی الامر بنا کے بیٹھے تھے۔ بھائی بعض لوگوں کے نزدیک اولی الامر میاں صاحب ہیں، بعض کے نزدیک خان صاحب ہیں، جو وقت کا حاکم ہے وہ اولی الامر ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، اولی الامر قرآن کہتا ہے اطاعت کرنی ہے اولی الامر کی، اور قرآن سے ہی تلاش کریں کہ اولی الامر کون ہے اور کون نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے خبردار ان کی اطاعت نہیں کرنی جو شراب پیتے ہیں۔ بھرے دربار میں بچے نے دی، باپ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کوڑے مارو۔ بچہ بگڑ کے کہنے لگا بابا مارو مگر وہ مارے جس نے خود نہ پی ہو۔ روایت کہتی ہے سارا مجمع ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا، اٹھے تو کون اٹھے؟ فقام علی بن ابی طالب، اٹھا تو ابو طالب کا بیٹا اٹھا، اکیلا نہیں اٹھا، یہاں سے حسن کو اٹھایا، یہاں سے حسین کو اٹھایا۔ حسن تو اس کا دایاں بازو پکڑ، حسین تو بایاں بازو پکڑ۔ علی نے کوڑے مار کے کہا دیکھ میں ابو طالب کا بیٹا، میرا ماضی بھی پاک، میرا حال بھی پاک، میرا مستقبل بھی پاک ہے۔ صاحب امر وہ ہوگا جو ریت سے دور ہوگا۔ تو آج اگر ہدایت کرنے والا کوئی موجود ہے تو وہ میرا 12واں امام ہے۔ صلوات دیجیے بارے دیگر امام کی ذات پر، بارے دیگر صلوات پڑھے مولا کی ذات پر۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، بقیت اللہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اب مومن کون ہے؟ مومن کی صفات حدیث میں تفصیلاً موجود ہے، مگر میں چونکہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں تو اس کی تفسیر بھی میں قرآن سے ہی کروں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے شعبان سے ذرا رجب کے میدان میں آئیے۔ آغوش مادر سے آغوش رسالت میں جب حیدر آئے، مومنین کی صفات بتانے لگا۔ مہدی کے لشکر میں آنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ علی سے پوچھتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ 3 دن کے بعد جب آغوش مادر سے آغوش رسالت میں حیدر آئے، پہلی زیارت کی، محمد کا چہرہ دیکھا، پہلی زیارت، پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ۔ نبی نے فرمایا اے علی تو نے زیارت کے لیے میرے چہرے کا انتخاب کیا، میں نے علم کے لیے تیرے سینے کا انتخاب کیا۔ محمد نے سارا علم علی کو عطا کیا۔ کیا بچپن ہے اس بچے کا جو بچپن میں آنکھ کھولے تو علم رسالت کا سودا کرتا ہے، جوانی میں بستر رسالت پہ آنکھ بند کرے تو مرضی خدا کا سودا کرتا ہے۔ بھائی جس کی نگاہوں سے اللہ اور محمد کے سودے ہوتے ہوں اس کا وجود کیا ہو۔ اب مولا امیر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی نبی کے ہاتھ میں، اور آپ جانتے ہیں کہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ مومنون۔ اب آئیے جو قرآن نے کہا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے حق میں بقیت اللہ بہتر ہے۔ اب مولا امیر سے پوچھیں آپ بتائیے کہ مومن کون ہے؟ مولا نے پہلی صفت فرمائی قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہیں، وہ حقیقی مومن ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ ہماری پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے مگروں لا فٹافٹ پڑھو۔ نہیں یہ مومن کی صفت نہیں ہے کہ نماز کو جلدی جلدی پڑھو، پتہ ہی نہ چلا رکوع کب کیا سجدہ کب کیا۔ علی فرماتے ہیں وہ مومن کامیاب ہے جس کی نماز میں خشوع و خضوع نظر آتا ہے، اور اگر ایسی نماز ہو تو امام زمانہ کی ریت میں آنے کے قابل بنو گے۔ بھائی میں حدیث نہیں پڑھا، آیت پڑھو، اگر دل ہو تو میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، اور پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ موڑ دیتے ہیں۔ لغویات کیا ہوتا ہے؟ شیخ الجامعہ مفسر قرآن شیخ صاحب نے جو تفسیر میں لکھا کہ لغویات سے مراد کیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ہر وہ کلام، ہر وہ لفظ جو بغیر سوچے سمجھے زبان سے نکالا جائے اسے لغویات کہتے ہیں۔ انسان کا ایک معیار ہونا چاہیے نا،
انسان کی گفتگو میں وزن ہونا چاہیے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں بس ہر نماز کے بعد دعا امام زمانہ پڑھ لی تو انتظار کا حق ادا ہو گیا, بس مسجد سے نکلو, بس انجوائے کرو, جو مرضی کرو, چوک میں جاؤ. نا نا نا, 24 گھنٹے تیری زندگی میں ایسا ہونا چاہیے کہ تیرا کلام بھی لفظ پہ مشتمل نہ ہو, تیرے کلام کا کوئی معنی ہونا چاہیے. قرآن کہتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون, جو اعراض کرتے ہیں, جو منہ پھیر دیتے ہیں لغویات سے. یہ شیخ صاحب نے بڑا پیارا فقرہ لکھا کہ مومن کی جہان بینی کے تحت اپنی زندگی کے کسی بھی حصے کو لغویات میں گزارنا غیر معقول ہے. مومن کی جہان بینی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے. لغویات بقا کی علامت نہیں, فنا کی علامت ہے. مولا میر کا فرمان ہے انما خلقتم لبقاء لا للفناء, تم پیدا باقی رہنے کے لیے کیے گئے ہو, نہ کہ فنا ہونے کے لیے. اور یہی شیخ صاحب کا ایک اور جملہ مجھے یاد آ گیا. ایک مرتبہ درس تفسیر ہمیں دے رہے تھے جامعہ میں بیٹھ کے, اور انہوں نے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تب ہی تو انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں. بھائی چونکہ سال ثواب کی بھی مجلس ہے اور امام زمانہ کا جشن بھی ہے, اور میں بڑا دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. بہت, اور زندگی کا فلسفہ بھی تو لے کے جانا ہے نا امام زمانہ کے خلاف سے. تم بقا کے لیے آئے ہو, نہ کہ فنا کے لیے. زندگی میں وہ سامان پیدا کرو جو تمہیں باقی رکھے. تو یہ جو لغویات ہیں یہ انسان کو بقا کی طرف نہیں لے کے جاتی, فنا کی طرف لے کے جاتی. اگلا والذین هم للزکاۃ فاعلون, جو زکات کا عمل انجام دیتے ہیں. اچھا, زکات سے مراد دو چیزیں, ایک ہے زکات سے مراد مالی زکات, ایک ہے تزکیہ یعنی بدنی زکات. قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہے جو اپنی زکات دیتا ہے. اپنی زکات کا کیا مطلب؟ اپنا تزکیہ کرتا ہے. تو لہٰذا یہاں زکات سے مراد بدنی زکات ہے, یعنی تزکیہ نفس. جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا مومن نہیں بن پاؤ گے, اور جب تک مومن نہیں بن پاؤ گے امام زمانہ کی سپاہی نہیں بن پاؤ گے. تھک گئے ہیں, بس بات ختم کروں. والذین هم لفروجهم حافظون, یہ بڑا پوائنٹ ہے نوجوانوں کے لیے. قرآن کے جملے ہیں مولا میر نے دنیا میں آتے ہی بیان کیے. والذین هم لفروجهم حافظون, وہ لوگ جو اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے, میں اشارتاً گزر رہا ہوں, ایسے کاموں میں نہ پڑھیے کہ جن کی وجہ سے آپ کی زندگی نحوست بن جائے, آپ کے گھر میں نحوست ہو, آپ کی اولاد میں نحوست ہو, آپ کے رزق میں نحوست ہو. یاد رکھنا عفت کی حفاظت کرنے سے مال میں بھی برکت آتی ہے, گھر میں بھی برکت آتی ہے, رزق میں بھی برکت آتی ہے, اولاد میں بھی برکت آتی ہے. یہ بنیادی بات ہے بھائی. یہ جو موبائل ہے نا, یہ موبائل بہت بڑا شیطان ہے, بلکہ شیطان شاید میں غلط کہہ گیا لفظ. یہ موبائل ایسی چیز ہے جو شیطانیت کی طرف لے جاتا ہے بآسانی. جس طرح شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے اسی طرح موبائل. بھائی امام زمانہ موجود ہیں, آپ ان کی نظروں میں ہیں, تو کیا کسی نے کہا تھا کون کہتا ہے کہ روح رواں پردے میں ہے؟ آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے, وہ کہاں پردے میں ہے؟ ہم اس کی زیارت نہیں کر سکتے, وہ تو موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. امام موجود ہیں, تو امام جب موجود ہیں تو پیاری مسجد میں موجود ہے, یہ میرے گھر میں بھی موجود ہیں. میرے گھر میں بھی ہیں تو میرے گھر میں میرے کمرے میں بھی ہیں, یہ بس اس ہال میں جہاں سارے بیٹھے ہوتے ہیں. میرے ہر جگہ موجود ہے نا, امام موجود ہے, امام موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. کوئی عمل ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. رات کو جب میں بستر میں جاتا ہوں میرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, لائٹ آف ہوتی ہے, میں کمرے میں اکیلا ہوتا ہوں, میرے انٹرنیٹ کا پیکج بھی ہوتا ہے, وائی فائی کے سگنل بھی پورے ہوتے ہیں, یوٹیوب بھی چل رہی ہوتی ہے, دیکھنے والا بھی دوسرا بندہ ہوتا نہیں, میں ہوتا ہوں, میرا موبائل ہوتا ہے. یہاں امام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس وقت اگر تو لحاظ کر لے نا, بلکہ میں اپنی بات کروں, میں لحاظ کر لوں نا کہ مولا دیکھ رہے ہیں, یہ پہلا مرحلہ ہوگا امام کا سپاہی بننے کا. معاف کیجیے گا اگر بات ذرا کڑوی ہو گئی ہو.
یہ حق ادا نہیں ہوگا کہ دن رات بس اللہم صل ولی الحجت الحسن پڑھ لیں تو بس بات ہو گئی. نہیں, یہ کوئی معاذ اللہ کوئی الیکشنوں میں کھڑے ہونے والا لیڈر تھوڑی ہے جس کے نعرے لگاؤ گے تو وہ راضی ہو جائے گا, جلسہ بڑا کر لو گے تو وہ راضی ہو جائے گا, اشتہاروں کی تصویریں دیواروں پہ لگا کے بڑے بڑے اشتہار چڑھا دو گے تو وہ راضی ہو جائے گا. اسے میسم تمال چاہیے, اسے سلیمان چاہیے, اسے ابو ذر چاہیے, اسے تعداد نہیں اسے معیار چاہیے. اے مولا کاش میں کربلا میں ہوتا آپ کی مدد کرتا. آج بھی کربلا ہے, آج بھی حسین کا بیٹا ہے, میں نے آپ نے اس کی کیا مدد کی ہے. یہ وادی یہ گلشن یہ پربت یہ آنگن تیرے منتظر ہیں, تو آ منتظر آ. یہ سانسوں کی الجھن یہ دل دل کی دھڑکن تیرے منتظر ہیں, تو آ منتظر آ. تیرے سارے ساجن تیرے اپنے پنجتن تیرے منتظر ہیں, تو آ منتظر آ. سوا لاکھ کا محسن جو ہے تو, انہیں ہم بھی دیکھیں تیری انجمن میں. اگر قدم ہو تیرے نقش پا پر تو پھر ہم نے کاہے کو جانا عدن میں. یہ چشمے یہ لہریں یہ دریا یہ نہریں زمینوں کا سارا نگر ڈھونڈتا ہے. ہمیں بھی تڑپ ہے مگر تجھ کو مولا تیری ماں کا حق المہر ڈھونڈتا ہے. یہ تھی ہماری پکار, آگے سنیں اس منتظر کی پکار. ایک ہوتا ہے منتظر, ایک ہوتا ہے منتظر. منتظر جس کا انتظار, جو انتظار کرنے والا ہے منتظر, اور منتظر جس کا انتظار کیا جائے. یہ نعرہ لگاتے ہیں یا امام المنتظر, وہ منتظر ہے اور ہم منتظر ہیں. تو منتظر کی صدا کو سن لی, آئیے اس منتظر کو بھی سنیے. وہ دے رہا ہے صدا, مجھے تو پکارا کیا خود کو سنوارا. میرے چاہنے والوں سے مجھ کو گلا ہے, میری آس بھی ہے اگر پیاس بھی ہے تو رنج و علم کیوں دیے جا رہے ہو. مجھے جو پکارا کیا خود کو سنوارا, میرے چاہنے والوں سے مجھ کو گلا ہے. نہ لب پہ ہے قرآن نہ دل میں بلا, مجھے صدا دیے جا رہے ہو. بڑا پیارا فرمایا نمازوں سے لے کر تولا تبرہ میری قربتوں کا یہی سلسلہ ہے. بنا ہے جو ہندی خمینی حسینی, میں اس سے ملا ہوں وہ مجھ سے ملا ہے. میری آس بھی ہے اگر پیاس بھی ہے تو رنج و علم کیوں دیے جا رہے ہو. وہ افعال تھے جو میرے منکروں کے, وہ تم کیوں مسلسل کیے جا رہے ہو. ہدف سے تو ہٹ کر میری موت ہے, تمہیں یہ زام ہے کہ جیے جا رہے ہو. تمہیں یہ زام ہے کہ جیے جا رہے ہو. خطائیں تمہاری خدا معاف کر دے, میں رو رو کے یہ التجا کر رہا ہوں. تمہارے سب عمل میرے سامنے ہیں, میں خالق سے پھر بھی دعا کر رہا ہوں. خالق سے پھر بھی دعا کر رہا ہوں. وہ امام زمانہ کا اپنا فرمان, مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہماری نظر کرم تم پہ نہ ہوتی تو زمانہ تمہیں کچا چبا جاتا. آج دیکھ لیجئے پوری کائنات میں جتنی دشمنی شیعہ مکتب کی ہے کسی کی بھی نہیں. اور 56 ممالک میں بھی اس سے زیادہ ممالک جتنے بھی ہیں, ہم 1.5 یا 2 ممالک کے برابر بھی اپنی تعداد نہیں رکھتے, لیکن پھر بھی زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی خاص نظر کرم ہے جو ہم پہ سایہ کیے ہوئے ہیں, جس کے وجود سے ہمارے وجود میں طاقت ہے, کیونکہ ہمارا وارث زندہ ہے. وارث زندہ ہے. پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں امام کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے, امام کا منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے, امام کے ظہور کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار نبی و آل نبی کی عزت و عظمت کا واسطہ مرحوم مغفور شیخ ارشد علی مرحوم کے درجات بلند فرمائے. میرا اللہ ذکر کا صدقہ ان کی قبر کو نور امام زمانہ سے منور فرمائے, امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے. وقت ظہور انہیں اس اذن سے مشرف فرما کہ وہ امام کی زیارت کر سکے. پروردگار ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. تمام حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہمیں بھی موت سے قبل توبہ کی توفیق عطا فرمائے. علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. اس عزا خانے کو تا قیام ظہور حجت آباد و شاد فرمائے. بیماروں کو شفا عطا فرمائے, بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے.
صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں بہنوں کی پردے سلامت فرما، پروردگار مومنین کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا خصوصی نزول فرما۔ میرا اللہ یوسف سیدہ منتقم خون حسین وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کی زیارت سے مشرف فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا، رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔